أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کردہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر والدین کے حسن تعلق سے، حسن سلوک کے تعلق سے جو ذکر کیا ہے، آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیا ہے، اسی کے ضمن کے اندر میں بات کرنے چلا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر والدین کا کیا حقوق بیان کیا ہے، والدین کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کیا جاتا ہے، کیسا سلوک کرنا چاہیے والدین کے ساتھ، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک چھوٹا سا آیت کا ٹکڑا بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم سب کو پیدا کیا، ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے اس دنیا کے وجود کو بخشا اور ہم سب اس دنیا کے اندر تشریف لائے. ایک ماں اور ایک باپ کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور اماں حوا کے ذریعے سے اس دنیا کا وجود بخشا اور انہی کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر ہم اور آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہم سب کو جو پیدا کیا ہے، ایک مذکر اور ایک مؤنث کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا قانون، دنیا کا دستور ہے کہ اللہ کسی چیز کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں، ہر ایک کا جوڑا عطا فرماتے ہیں. اسی طریقے سے مذکر کے ساتھ مؤنث، یا یوں کہہ لیجئے کہ مرد کے ساتھ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتے کو جوڑا ہے. جب انسان کا ازدواجی زندگی منسلک ہوتا ہے، نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے، نکاح کا مجلس منعقد کر کے نکاح مکمل ہو جاتا ہے، گویا کہ جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوا کرتے تھے، نکاح سے پہلے ایک دوسرے سے بات کرنا شریعت کے اعتبار سے منع تھا، اب نکاح کے ذریعے سے ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپس کے اندر میاں بیوی جو ازدواجی زندگی منسلک ہونے کے بعد دونوں آپس کے اندر پیار اور محبت بھری باتیں بھی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے جسمانی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کا جو مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے رکھ دیا ہے، یعنی نکاح مکمل ہونے پر جو ناجائز تعلقات کا، حرام کا جس پر مہر لگی ہوئی تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. یعنی نکاح مکمل ہونے کے بعد ازدواجی زندگی منسلک ہونے پر وہ پیار اور محبت بھری باتیں بھی میاں بیوی کر سکتے ہیں. ازدواجی زندگی منسلک ہونے کے بعد جسمانی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے بعد رکھا ہے. اب پتہ یہ چلتا ہے کہ جو چیز شریعت کے اعتبار سے حرام قرار دیا گیا تھا، نکاح سے پہلے ایک دوسرے سے بات کرنا، اجنبی عورت سے بات کرنا منع ہے، یا غیر مرد سے بات کرنا منع تھا، نکاح کے بعد ان ساری چیزوں کو جو توڑ کر کے حرام کو حلال میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیے، ازدواجی زندگی منسلک ہونے کے بعد جب میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں، جسمانی تعلقات قائم کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں،
اولاد اس کو دنیا کے اندر بھیج دیا جاتا ہے، اولاد ماں باپ کہنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ اب وہ ماں باپ جو ایک ناپاک نطفے سے، جس کو ہم اور آپ بالکل حقارت سے دیکھتے ہیں، جو کپڑے پر لگ جانے سے ہم اس کو دھو ڈالتے ہیں، جب تک اس کو دھوتے نہیں اس وقت تک ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ ایک ناپاک نطفہ، ایک ناپاک قطرہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اولاد وجود بخشتا ہے، اولاد دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اب اولاد کے آنے کے بعد جو اولاد آیا ہے وہ کس ناپاک نطفے، ناپاک قطرے سے دنیا کے اندر اولاد بن کر کے آیا ہے۔ ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو نطفہ ماں کے رحم کے اندر ڈلتا ہے اس سے ہم نفرت کرتے ہیں، اس چیز سے، لیکن جب وہ اولاد کی شکل میں دنیا کے اندر آتا ہے تو اس سے پیار اور محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو اپنے سینے سے چمٹانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہیں اس اولاد کو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے جس چیز سے ہمیں نفرت تھا، جس نطفے سے ہمیں نفرت تھا، جب وہ اولاد کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں اور اس باپ کو اولاد کے لیے محبت دل کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس اولاد سے، اس معصوم بچے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، پرورش پانے کے بعد جوانی کی دہلیز پر چڑھ جاتا ہے، اب وہی بچہ آہستہ آہستہ جو ماں باپ پیار اور محبت سے اس کو شفقت دیتا ہے، اپنی مشقتوں کو جھیلتا ہے، صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے اس بچے کے لیے، اس کے آگے کے لیے کہ میرا بچے کا اچھی جو ٹھکانہ ہو جائے، اچھا کاروبار بن جائے۔ باپ اپنے ایک وقت کے کھانے کو کاٹ کٹوتی کر کے اپنے اولاد کے لیے پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا اولاد سکون اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اور وہی اولاد جب آگے جوانی کی دہلیز پر چڑھتا ہے تو ماں باپ کو بھلا دیتے ہیں، ماں باپ کے احسان کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس ماں نے جو 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھ کے ہمیں جنا ہے، اور جس ماں اور جس باپ نے ہمیں پیار اور محبت، شفقت، ہمدردی دیا ہے، اس ماں اور باپ کو انسان بھول جاتا ہے، وہ اولاد، وہ بچہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جب جب ماں باپ پر نظر پڑے اس کو پیار اور محبت سے، شفقت کے ساتھ مسکرا کر کے اس کو دیکھا جائے، تاکہ آپ کو مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص محبت کے ساتھ مسکرا کر کے اپنے ماں کی یا باپ کی زیارت کر لے تو اللہ تبارک و تعالی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہ حج جو بالکل قبول ہو، قابل قبول ہو جاتا ہے۔ ابھی اسپین کا واقعہ اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک کا واقعہ ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ماں باپ جب اولاد کو پیدا کر کے جوانی کی دہلیز پر ڈال دیتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، جوانی کی دہلیز پر چڑھ جاتا ہے، پروان چڑھ جاتا ہے، تو وہ اولاد کہتا ہے کہ میں اور ماں اور باپ کو نہیں جانتا ہوں، اس کا احسان نہیں مانتا ہے۔ اولاد کہتا ہے کہ یہ مجھ پر احسان، میرا احسان ہے کہ ماں باپ نے مجھے جنا ہے، ماں کے کوکھ سے میں پیدا لیا ہوں، اور یہی نہج، یہی نتیجہ ہمارے ہندوستان تک آ چکا ہے۔ باہر ممالک کا یہ واقعہ ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں اس کو گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے، اس کو یتیم اور لاوارث خانے کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اولاد کے ماں باپ کے حسن سلوک، ماں باپ کا مقام و مرتبہ، ماں باپ کی قدر و منزلت اس کو معلوم نہیں ہے۔ قدر و منزلت معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اس لیے آج ہندوستان کے اندر بھی یہ چیز اکثریت جنم لے رہی ہے کہ ماں باپ جب بچے جوان ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر چڑھتا ہے، ماں باپ کے احسان کو فراموش کر دیا جاتا ہے، دھکے مار کے ماں باپ کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ نئی نویلی دلہن آ جاتی ہے، اس کے بیکار میں، اس کے سکھانے میں آ کر کے ماں باپ کو دھکے دے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے۔ اس کا احترام، اس کی قدر و منزلت کو انسان بھول جاتا ہے کہ ماں باپ نے مجھے جب پیدا کیا اور پال پوس کر کے اس مقام پر پہنچا جس مقام پر اللہ تبارک و تعالی
جس جوانی پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مجبور کر دیا ہوگا، اس ماں باپ کے نتیجے کے اندر ہم جوانی کی دہلیز پر چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا احسان مانو، کہ ماں باپ نے تمہیں پیدا کیا، ہو سکتا ہے وہ پیدائش ہونے کے بعد وقت ہی آپ کو مار دیتا، لیکن ماں باپ کا یہ محبت اور شفقت بھری نگاہ دیکھیے کہ آپ کو چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، پیدائش کے بعد جوانی کی دہلیز پر آپ کو پرورش کر کے جوانی کی دہلیز پر آپ کو ڈالا، اس کے بعد آپ کے بیاہ شادی کا انتظام کیا۔ یہ ساری کی ساری چیز ہونے کے بعد ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں، اس کے احسان کو فراموش کر دیا جاتا ہے۔ جب ان ساری چیزیں ہونے شروع ہو جاتی ہے تو اسی ماں کے دل سے، جو ماں اولاد کے حق میں دعائیں دے رہی تھی کہ میرا بچہ پروان چڑھے، میرا بچہ جوانی کی دہلیز پر ہو اور میرا بچے کا اچھے کاروبار ہو، اچھا گھر ہو، اچھا کاروبار ہو، اور وہی ماں باپ جب دل میں ٹھیس پہنچتا ہے تو وہی ماں جو ہے پلے بچھا دیتی ہے اپنے اولاد کے حق میں بددعائیں کرنے کے لیے۔ وہی ماں باپ بارہا آہوزاری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعائیں کر رہے تھے، اب وہی ماں باپ بددعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو دکھ دینا، ماں باپ کو تکلیف دینا، گویا کہ انسان اپنی جنت کو ٹھکرا رہا ہے، گویا کہ انسان اپنے گھر کی سکون اور راحت کو ختم کر رہا ہے۔ اس لیے خدا را اللہ کے واسطے اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھے۔ جس جوانی کی دہلیز پر آپ چڑھے ہیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ضرور ہے۔ ماں باپ کا ہاتھ ہے، اعزا اقربا کا ہاتھ ہے، دوست احباب کا ہاتھ ہے۔ بچپن سے لے کر کے نومولودہ بچہ جو پیدائش ہوتا ہے، جس کو کسی چیز کی معلومات نہیں ہے، اور اس وقت سے ماں باپ پیار اور محبت سے، رشتہ دار بھی، اعزا اقربا بھی، ماں باپ بھی، دادا دادی، ہر ایک آدمی پیار اور محبت کے ساتھ اس کو پروان چڑھانے کی جوان جو ہے اس کو پرورش کرنے کی کوشش کرتا ہے جوانی کی دہلیز پر لانے کے لیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا مقام 3 جگہوں پر بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ اب اس کے بعد دوسرا حق کس کا ہے، کہ کون سا عمل افضل ہے؟ کہا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر کہا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ چوتھی مرتبہ پھر پوچھا، اس نے کہا کہ 3 بار یعنی ماں کا ذکر کیا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ سب سے اچھا عمل، سب سے خوبصورت عمل یہ ہے۔ چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ نے ماں کا تذکرہ، ماں کے درجے کو 3 بار بیان کیا، باپ کے درجے کو 1 بار بیان کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے درجے کو 3 وجہوں سے، اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ ماں 3 مصیبت، 3 صعوبتوں کو برداشت کر کے بچے کو جو ہے جنم دیتا ہے۔ پہلا جو مصیبت ہے وہ حمل کی ہے، دوسری مصیبت یہ وضع حمل کی جب بچے کی ولادت ہوتی، پیدائش کا وقت ہوتا ہے، اور تیسری جو مصیبت ہے وہ صعوبتیں ہیں جو بچے کو دودھ پلانے کی مدت ہوتی ہے۔ ان تینوں مصیبتوں کو، ان تینوں صعوبتوں کو ماں برداشت کرتی ہے جب بچے کو جو ہے پرورش کرتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر 3 بار ذکر کیا ہے، ماں کے درجے کو 3 بار ذکر کیا ہے، باپ کا درجے کو 1 بار کیا کہ باپ جو ہے کما کر کے لاتا، گھر میں دیتا ہے، بس ہو گیا چھٹی۔ اس کی ساری پرورش کرنا، اس کی تربیت کا ذمہ داری، ان ساری چیزیں ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں گھر میں رہتی ہے، اس لیے اولاد کی ساری دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کا ذکر 3 بار بیان کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ماں کے بددعا، یعنی 3 بددعا ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش معلیٰ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ اس بددعا کے اندر کوئی آڑ، کوئی پردہ، کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ ایک مظلوم کی بددعا، ایک مسافر کی بددعا، اور تیسری ماں باپ کی بددعا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والو، ہمیشہ ان تینوں بددعاؤں سے بچتے رہنا۔
اگر تم نے ان تینوں میں سے کسی کی بد دعا اگر تم نے لے لی تو تم دنیا کے اندر بھی اور آخرت دونوں جگہ میں ہلاک اور برباد ہو جاؤ. اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، خاص طور سے جو آج ہمارے پرفتن دور کے اندر ماں باپ کو پریشان کیا جاتا ہے، شادی بیاہ کے بعد ماں باپ کو گھر سے دھکے دے کر کے باہر نکالا جاتا ہے، ان ساری چیزوں سے ہمیں گریز کرنا ہے. ماں باپ کو جب تک ماں باپ کی روح پرواز نہ ہو، آنکھ بند نہ ہو، تو ماں باپ کا سایہ ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے اس کا احترام کرنا، اس کا ادب و احترام کرنا اور پیار اور محبت کے ساتھ اس کو گھر کے اندر رکھنا، نہ گھر سے دھکے دے کر کے باہر نکالنا ہے. اس لیے اس کا احسان فراموش نہ ہو، اس کے احسان مند ہو کہ اللہ نے ماں باپ کے ذریعے سے ہمیں دنیا کے اندر وجود بخشا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.